میں نے تمہیں میجر راشد کی رہائش گاہ تک جانے کے تمام راستے سمجھا دیے تھے اور تمہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم کس طرح سے ملٹری اسپیشل فورس کے چیف کرنل درانی کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، لیکن تم نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم میجر راشد کی رہائش گاہ میں ملٹری اسپیشل فورس کے افراد کے ہی بیس میں داخل ہونا، لیکن تم نے ایسا کرنے کے بجائے فرسٹ چیک پوسٹ کے ایک عام سے کیپٹن کا روپ دھارا اور وہاں پہنچ گئے۔ عمران کے اچانک سامنے آنے پر تم نے بخلاہٹ کا مظاہرہ کر دیا اور تم اس کے سامنے خود کو چیک پوسٹ کے افیسر کے بجائے ملٹری اسپیشل فورس کا رکن ظاہر کرتے تو شاید اسے تم پر شک نہ ہوتا، لیکن تم نے نہ صرف اسے اپنے بارے میں شک میں مبتلا کر دیا بلکہ اس پر حملہ بھی کر دیا، جس سے عمران اور کرنل درانی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ میجر راشد کی ہلاکت کسی خاص وجہ سے ہوئی ہے اور اسے ہلاک کرنے والے میجر راشد سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چیف نے رکے بغیر مسلسل بولتے ہوئے کہا، سوری چیف، ہم نے ملٹری اسپیشل فورس کے افراد کے آنے کا بہت انتظار کیا۔ میں نے وہاں ایک مشین بھی لگائی تھی، آن کر رکھی تھی تاکہ ان میں سے اگر کوئی آپس میں بات کرے تو میں انہیں کسی بہانے سے سڑک پر بلا سکوں جہاں ہم موجود تھے، لیکن پھر کرنل درانی کی کال نے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جس پر ہم نے عمل کیا تھا۔ اور یہ بھی درست ہے کہ میں وقتی طور پر اچانک عمران کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ ہم دونوں کو بخوبی جانتا ہے، اگر وہ مجھے پہچان جاتا تو وہ اور پاکیزہ سیکرٹ سورس کے ساتھ ساتھ ملٹری اسپیشل فورس بھی اب تک ہمارے پیچھے لگ چکی ہوتی۔ اس لیے میں نے فوری طور پر وہاں سے نکل جانا ہی غنیمت سمجھا تھا۔ جیرم نے کہا، ہاں تو تمہارا کیا خیال ہے کہ عمران نے تمہارا خیال ذہن سے نکال دیا ہوگا اور وہ تمہارے پیچھے نہیں آئے گا؟ اسرائیلی ایجنسی ریڈ فلائی کے چیف نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، نو چیف، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارے پیچھے آئے گا۔ پہلے سے ہی موجود تھا اور کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ میں نے جب اسے اس پہ پکارا تو اس نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھ پر اس کا حملہ بیکار ثابت ہوا ہے تو اس نے جیب سے ایک گیند سی نکال کر فرش پر پھینک دی، جس سے کمرے میں زہریلا دھواں پھیل گیا اور وہ اس دھوئیں کی آڑ لے کر نکل بھاگا تھا۔ عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، وہ بھاگ گیا ہے، جلدی کرو، ہر طرف پھیل جاؤ، کیپٹن شاید جہاں بھی ہو اسے فوراً ڈھونڈو اور اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ، جلدی جاؤ سب۔ کرنل درانی نے بری طرح سے چینکتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا اور اس کا حکم سن کر اس کے ساتھی تیزی سے بھاگتے چلے گئے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، جب وہ شخص مجھے دھوکہ دے کر نکل سکتا ہے تو بھلا وہ تمہارے آدمیوں کے ہاتھ کہاں آئے گا؟ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ کرنل درانی نے چونک کر کہا، اس نے ماسک میک اپ کیا ہوا تھا، ماسک میک اپ کے بدلنے میں اسے بھلا کتنا وقت لگے گا؟ ہو سکتا ہے وہ اس رہائش گاہ سے نکل کر باہر چلا گیا ہو اور اپنا میک اپ بدل کر یہاں سے اب تک نکل بھی گیا ہو۔ عمران نے کہا، تو پھر میں اس سارے علاقے کی ناکہ بندی کرا دیتا ہوں، چیک پوسٹ پر آرڈر دے دیتا ہوں کہ اس کالونی سے اس وقت تک کسی کو نہیں نکلنا چاہیے جب تک ہم اسے کلیئر نہ کر دیں۔ کرنل درانی نے کہا، نہیں، فی الحال اسے جانے دو۔ عمران نے کہا تو کرنل درانی بے اختیار چونک پڑا، جانے دو؟ مگر کیوں؟ کرنل درانی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں اسے پہچان چکا ہوں، وہ کون ہے۔ اگر اسے روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ یہاں لاشوں کے پشتے لگا دے گا۔ اگر تم بلا وجہ اپنے آدمی ہلاک نہیں کرانا چاہتے تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ فی الحال اسے جانے دو، وہ جہاں بھی جائے گا میں اس تک پہنچ جاؤں گا۔ عمران نے کہا، مگر وہ ہے کون اور یہاں کیا کر رہا تھا؟ کرنل درانی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے اسے عمران کی یہ عجیب و غریب منطق سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ مجرم کو آسانی سے فرار ہونے کا کیوں کہہ رہا ہے۔ بتا دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا تھا۔ جس طرح سے وہ میجر راشد کے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا، اس سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ عمران نے کہا، لیکن میجر راشد کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس کے تلاش کے لیے وہ یہاں آیا تھا اور تم مجھے اس کے بارے میں بتا کیوں نہیں رہے ہو کہ وہ آخر ہے کون، اور تم اسے اتنی آسانی سے یہاں سے کیوں فرار ہونے کا موقع دینا چاہتے ہو؟ کرنل درانی نے کہا ہے نا کہ ابھی صبر کرو، مجھے ساری معلومات حاصل کرنے لینے دو، جب میں حقیقت کی تہہ تک پہنچ جاؤں گا تو پھر میں تمہیں بھی بتا دوں گا۔ ویسے بھی میں تمہیں کسی بات سے لا علم کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تم ٹھہرے کرنل اور وہ بھی پاکیزہ ملٹری اسپیشل فورس کے چیف، اور میں ٹھہرا ایک معمولی سا فری لانسر جسے پاکیزہ سیکرٹ سروس کا چیف کبھی کبھار ہائر کر لیتا ہے۔ عمران نے کہا تو کرنل درانی نے بے اختیار ہونٹ پینچ لیے، اگر مجھے سر سلطان اور ایکس 2 کا خیال نہ ہوتا تو میں تم سے ابھی اور اسی وقت سب کچھ اگلوا لیتا، لیکن میں مجبور ہوں۔ سر سلطان کے حکم کے مطابق تم یہاں ایکس 2 کے نمائندے کی حیثیت سے آئے ہو اور میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں ایکس 2 کے نمائندے پر دباؤ ڈال سکوں یا اسے کچھ کرنے سے روک سکوں۔ کرنل درانی نے غصے سے ہونٹ پینچتے ہوئے کہا، تو پھر میرا ادب و آداب بھی ملحوظ خاطر رکھو۔ اگر ایکس 2 کو معلوم ہو گیا کہ تم اس کے خصوصی نمائندے کے سامنے کس
किस अंदाज से में बात कर रहे हो, तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या अंजाम हो सकता है। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं, समझे तुम। मैं खसरू और सर सुल्तान की इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए मैं खामोश हो रहा हूँ, वरना। कर्नल दुरानी ने उस अंदाज में कहा। वरना क्या, इमरान ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा सर, कर्नल दुरानी ने कहा और मुड़कर तेज़ तेज़ चलता हुआ वहाँ से निकल चला गया। मेरा सर? अरे बाप रे, इसे कहते हैं मेरे सर पर छुपे हुए सींग। तो इससे कहीं मेरे सर पर छुपे हुए सींग तो दिखाई नहीं दिए गए। लेकिन नहीं, मैं गधा तो हूँ नहीं जिसके सर पर सींग होते हैं। अब होते हैं या नहीं, इसके बारे में मैं भला क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने गधे तो देखे हैं मगर सींगों वाला गधा नहीं देखा। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे टाइगर तेज तेज चलता हुआ उसके पास आ गया। उसके हाथों में चंद वीडियो टेप्स थीं जिन्हें वो उठाए ला रहा था। मैंने इर्द गिर्द के मकीनों से शॉर्ट सर्किट्स कैमरों की फुटेज हासिल कर ली हैं बॉस, और मैंने इन्हें चला कर भी देख लिया है। ये सब वो टेप्स हैं जिनमें सुरख मक्खियाँ मेजर राशिद के घर में दाखिल होती और फिर वहाँ से वापस जाती हुई दिखाई दी। टाइगर ने कहा, गुड शो। तुम फिर बताओ कहाँ से आई थी सुरख मक्खियाँ और वापस कहाँ गई थी। इमरान ने पूछा। सुरख मक्खियों का जत्था 613 नंबर की कोठी से बरामद हुआ था बॉस, और फिर सारी मक्खियाँ वापस उसी रहायशगाह में चली गई थीं। उसके बाद वो मक्खियाँ कहीं दिखाई नहीं दी थीं। टाइगर ने जवाब दिया। क्या तुमने मालूम किया है कि वो 613 किसकी रहायशगाह है? इमरान ने पूछा। यस बॉस, इस रहायशगाह में प्रोफेसर अदनान तिरमिज़ी और उनकी फैमिली रहती है। टाइगर ने जवाब दिया। प्रोफेसर अदनान तिरमिज़ी, ये वही एटमी साइंसदान हैं जो सर दावर के साथ रेड लेबॉर्ट्री में काम करते थे और फिर मुसलसल बीमार रहने की वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। इमरान ने चौंकते हुए कहा, यस बॉस, ये वही साइंसदान है। टाइगर ने जवाब दिया। आओ इनकी रहायशगाह पर चलते हैं, देखें तो सही कि सुरख मक्खियाँ इनकी रहायशगाह में कहाँ का अंडे बच्चे दे रही हैं, और इन मक्खियों का प्रोफेसर अदनान तिरमिज़ी से क्या ताल्लुक़ है। इमरान ने संजीदगी से कहा। यस चीफ, यस बॉस। और इन वीडियो टेपों का क्या करना है? टाइगर ने पूछा। जब तुम इन्हें चेक कर लिया है तो फिर मुझे इन्हें देखने की क्या ज़रूरत है? फिर भी तुम इन्हें कार में रख दो, ज़रूरत हुई तो मैं इन्हें बाद में चेक कर लूँगा। इमरान ने कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों तेज़ तेज़ चलते हुए मेजर राशिद की रहायशगाह से बाहर निकलते चले गए। टाइगर ने वीडियो टेप्स कार में रखी और फिर इमरान के साथ चलता हुआ कोठी नंबर 613 की जानब बढ़ गया। कोठी के बाहर एक कैमर बना हुआ था जिसके बाहर एक मसला गार्ड इंतहाई चाको चौबंद अंदाज में खड़ा था। उन्हें इस तरफ आते देख कर वो और ज़्यादा चौकस हो गया। यस सर, फरमाया सर। गार्ड ने उन दोनों को अपनी तरफ आते देख कर इंतहाई मौजबाना लहजे में पूछा। उसने शायद देख लिया था कि ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, और फिर उनके लिबास भी ऐसे थे जिन्हें देखकर गार्ड मरूब हो गया था। प्रोफेसर अदनान हैं? टाइगर ने पूछा। यस सर, वो अंदर ही हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? गार्ड ने उसी अंदाज में कहा। नहीं भाई, हम उनसे नहीं तुमसे मिलने आए हैं, इमरान ने कहा। तो टाइगर चूम कर इमरान की तरफ देखने लगा। मुझसे? लेकिन क्यों जनाब, मुझसे आपको क्या काम हो सकता है? गार्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये बताओ, तुम यहाँ डे एंड नाइट ड्यूटी देते हो या दिन को तुम और रात को कोई और होता है और ड्यूटी पर? इमरान ने पूछा। यहाँ 3 गार्ड मौजूद हैं। 3 गार्ड हैं जनाब। हम तीनों ने आपस में 8-8 घंटों की ड्यूटियाँ बांट रखी हैं। पहले टाइम मैं होता हूँ, दूसरे टाइम दूसरा गार्ड, तीसरे 8 घंटों की ड्यूटी जो रात के शुरू होती है वो तीसरा गार्ड देता है। गार्ड ने जवाब दिया। क्या तुम तीनों यहीं रहते हो? इमरान ने पूछा। जी हाँ, हम प्रोफेसर साहब की रहायशगाह के हुक्म में मौजूद सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हैं। गार्ड ने जवाब दिया। क्या तुम बता सकते हो कि कल दिन के वक्त या रात को प्रोफेसर साहब से मिलने कोई आया था? इमरान ने पूछा। कल नहीं जनाब, कल सारा दिन तो यहाँ कोई नहीं आया। अलबत्ता रात के वक्त प्रोफेसर साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो बेगम साहबा ने अपने फैमिली डॉक्टर को ज़रूर बुलाया था जो प्रोफेसर साहब को चेक करने के लिए आए थे, और उन्होंने प्रोफेसर साहब को ट्रीटमेंट किया और प्रोफेसर साहब ठीक हो गए थे। गार्ड ने कहा, अपने मखसूस अंदाज में जवाब देते हुए कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। किस टाइम आए थे डॉक्टर साहब? इमरान ने पूछा। वक्त का तो मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी रात बीत चुकी थी और शायद उस वक्त 2 बजे का वक्त होगा। गार्ड ने जवाब दिया। तुमने इस रहायशगाह से सुरख मक्खियाँ निकलते देखी थी, तो क्या ये चेक किया था कि मक्खियाँ किस वक्त और इस रहायशगाह से बाहर आई थी? इमरान ने टाइगर से मुखातब होकर इब्रानी ज़बान में पूछा। जी हाँ, सुरख मक्खियाँ 2:15 बजे ही इस रहायशगाह की बाउंड्री वाल के ऊपर से होती हुई बाहर आई थीं और फिर अगले 10 मिनट बाद वो वापस यहीं आ गई थीं। टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम प्रोफेसर साहब को बताओ कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें ये मेरा कार्ड दे देना, इमरान ने कहा, और उसने जेब से कार्ड निकाल कर गार्ड को दे दिया। गार्ड ने कार्ड देखा और फिर सर हिलाता हुआ वो ज़ेली गेट को खोल कर अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया। आए जनाब, प्रोफेसर साहब ने आपको अंदर बुलाया है, गार्ड ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों गार्ड के हमरा गेट क्रॉस करके कोठी के अंदर गए और फिर गार्ड उन्हें लेकर रहायशी हिस्से के सीटिंग रूम में आ गया, जहां एक बूढ़ा
شخص صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا اور وہ گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ السلام علیکم قبلہ محترم جناب اولڈ پروفیسر عدنان ترمزی تشریف نشین بغیر ہم نشین۔ عمران نے سیٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں صوفے پر بیٹھے ہوئے پروفیسر عدنان ترمزی کو سلام کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو پروفیسر عدنان ترمزی چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ نوٹی بوائے، آج اتنے عرصے بعد تم میرے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ پروفیسر عدنان ترمزی نے اسے دیکھ کر انتہائی خوشگوار اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ پروفیسر عدنان ترمزی چونکہ سرداور کے ساتھ ان کی لیبارٹری میں کام کر چکے تھے اور عمران ریڈ لیبارٹری میں اکثر جاتا رہتا تھا، اس لیے وہ پروفیسر عدنان ترمزی کو اور پروفیسر عدنان ترمزی اسے بخوبی جانتے تھے۔ عمران کو دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ عمران اور ٹائیگر نے آگے بڑھ کر ان سے انتہائی پرتپاک انداز میں ہاتھ ملائے۔ بس ایسے ہی کبھی اس طرف آنا نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی تھی۔ اور سنائیں کیسے ہیں آپ؟ عمران نے کہا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ پروفیسر عدنان ترمزی نے کہا گارڈ بتا رہا تھا کہ آپ کی طبیعت کل رات اچانک خراب ہو گئی تھی، جس کے لیے رات کے 2 بجے ایمرجنسی طور پر ڈاکٹر بلانا پڑا تھا۔ عمران نے ان کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں، اچانک سینے میں درد اٹھا تھا اور پھر پتہ نہیں میں کیسے بے ہوش ہو گیا۔ بیگم اور بچے بتا رہے تھے کہ انہوں نے فیملی ڈاکٹر سبتین کو بلایا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق مجھے مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کوئی ایسا انجیکشن لگا دیا تھا جس سے میرا درد ختم ہو گیا اور مجھے ہوش بھی آ گیا تھا۔ پروفیسر عدنان ترمزی نے کہا اوہ ویری سیڈ، آپ پہلے سے آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں کیا؟ عمران نے کہا ہاں اب تو بالکل ٹھیک ہوں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پروفیسر ترمزی نے جواب دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ عمران نے کہا ہاں واقعی مجھ پر اللہ کا خصوصی کرم ہوا ہے، ورنہ اس عمر میں ہارٹ اٹیک اچھا نہیں ہوتا، چاہے وہ مائنر ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال کیا منگواؤں تمہارے لیے؟ پروفیسر عدنان ترمزی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تو میجر راشد کے سلسلے میں آیا تھا، سوچا کہ چلتے چلتے آپ سے بھی ملاقات کرتا جاؤں۔ عمران نے کہا او ہاں، میں نے میجر راشد کے بارے میں سنا ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ سنا ہے اس پر سرخ رنگ کی مکھیوں نے حملہ کیا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا ہے، پروفیسر عدنان ترمزی نے کہا۔ عمران ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن پروفیسر عدنان ترمزی کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا جس سے عمران ان کی ذات پر کوئی شک کر سکتا ہو۔ جی ہاں، ملٹری اسپیشل فورس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے، فی الحال تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پروفیسر راشد پر سرخ مکھیوں کا ہی حملہ ہوا تھا۔ عمران نے کہا لیکن اس قدر زہریلی اور خطرناک سرخ مکھیاں آئی کہاں سے تھیں؟ اگر وہ میجر راشد کے گھر حملہ کر سکتی ہیں تو پھر وہ تو کہیں بھی جا سکتی ہیں، ان کا جلد سے جلد کوئی نہ کوئی تدارک ہونا چاہیے، ورنہ یہاں ہر طرف ان کے حملے کا خطرہ رہے گا۔ پروفیسر عدنان نے کہا جی ہاں، یہی معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سرخ مکھیاں کہاں سے آئی تھیں اور پھر وہ میجر راشد کو ہلاک کرنے کے بعد کس طرف گئی تھیں، اس لیے وہ ارد گرد کے رہائش گاہوں کی بھی چیکنگ کی جا رہی ہے۔